السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں نماز کے بارے میں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آج مسلمان ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے، بس جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں، پھر ڈائریکٹ اگلے جمعہ کو۔ اور کچھ اچھے بھی مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت، ٹائم ٹائم اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں جو لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ انہیں میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فرض کیوں کیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہمارے لیے فرض کیوں کیا ہے؟ کیونکہ نماز ایک اندھیری قبر میں ایک روشنی کا ذریعہ ہے۔ نماز ایک اندھیری قبر میں روشنی کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب قبر میں جائیں گے، تو آپ جانتے ہیں وہاں کتنا اندھیرا ہوگا، اور وہاں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم اکیلے ہوں گے۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ اگر ہم اس دنیا میں جتنی ہی نماز پڑھیں گے، اتنی ہی روشنی ہمارے قبر میں ہوتی رہیں گی، اور جتنی نماز ہم چھوڑتے رہیں گے قبر میں اندھیرا اتنا ہی گہرا ہوتا جائے گا۔ اور سب لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ قبر ہماری اچھی ہو، سب لوگ چاہتے ہوں گے کہ ہماری قبر میں روشنی ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ قبر کے خوف سے ڈریے، میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قبر کے خوف سے ڈریے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کے بندوں کو نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، درد پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اتنے موقع دیے ہیں اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جب شب قدر کی رات آتی ہے، شب معراج کی رات آتی ہے، شب بارات کی رات آتی ہے، پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ایسی نمازیں، کتنی ایسی دعائیں، اتنے سارے روزے، یہ سب کیوں دیا ہے یہ سب؟ تاکہ ہم یہ سب مکمل کریں اور اپنے سارے گناہوں کو معاف کریں، تاکہ ہم سے جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے وہ معاف ہو سکے، اور ہم جہنم میں جانے سے بچے، قبر کے عذاب سے بچے۔ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ ہم قبر کے عذاب سے بچے، ہم جہنم جانے سے بچے۔ تو آپ لوگ یہ بات کو کیوں نہیں سمجھتے، کیوں چھوڑ دیتے ہیں نماز؟ اللہ تعالیٰ کتنا رسوا ہوتے ہیں ہم سے جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی نماز کتنے وقت کی ہوتی ہے؟ صبح فجر کی نماز ہوتی ہے 4 رکعت۔ ہم 4 رکعت پڑھنے کے لیے ہمیں کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنا؟ 5-10 منٹ بہت زیادہ ہو گئے۔ ظہر میں 12 رکعت ہوتی ہے، 20 منٹ بہت ہو گئے ظہر کی نماز کے لیے۔ عصر میں 8 رکعت ہوتی ہے، وہاں 15 منٹ بہت ہو گئے۔ مغرب میں 7 رکعت ہوتی ہے، وہاں 10 منٹ، اور عشاء میں 17 رکعت ہوتی ہے، وہاں ہم چلو دے دیتے اللہ تعالیٰ کے لیے 25 منٹ دے دیتے لے۔ ہم اپنے پورے ایک دن میں سے 24 آورس میں سے ہم بس اللہ تعالیٰ کو ایک چھوٹے منٹس نہیں دے سکتے؟ ایک دم سے اللہ تعالیٰ کہاں مانگ رہے ہیں ہم سے اتنے سارے وقت کو؟ بیچ میں ہمارے لیے کتنا وقت وہ چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیے فجر کب ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اتنا سارا ٹائم ملتا ہے ہمیں دنیا داری کے لیے، پھر ظہر دوپہر میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں کتنا ٹائم ملتا ہے، عصر میں اور مغرب میں تھوڑا ہی فاصلہ ہوتا ہے، پھر عشاء میں اور ٹائم لگتا ہے۔ ہماری دنیا داری میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں ہم نماز، ہم چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پتہ ہے ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ شیطان ہمیں یہ کرنے نہیں دے رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہی نہیں نا ہم نماز پڑھے، اور شیطان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اس نے تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جہنم میں ڈال کر ہی رہیں گا، اللہ تعالیٰ سے دور کریں گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا؟ ہم نماز کو چھوڑ کر کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ تو کتنی غلط بات ہو گئی نا۔ ہم تو شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں نماز چھوڑ کر، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ تو اس سے سوچیے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہوں گے۔ ہمیں شیطان کو نہیں جتانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو جتانا ہے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا ہے، ہمیں شیطان کو ہرانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں شیطان کو ہرانا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، چاہے کتنی ہی ہمیں بڑی سے بڑی یہ پرابلمس آ جائے۔ چلو کبھی بھی آپ نا ایک اسکیڈول بنا دیجیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ صبح میں اٹھتے ہیں، آپ کون سے وقت اٹھتے ہیں؟ سب کا الگ الگ ٹائم ہوتا ہے، کوئی ایک دم صبح اٹھ جاتا ہے، کوئی 8 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے۔ لیکن آپ ایک کام کیجیے، اپنے فون میں آج سے ہی الارم لگا دیجیے فجر کا۔ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیے، نماز پڑھیے، اس کے بعد آپ کے سارے کام کیجیے۔ آپ کو آفس جانا ہے، آپ کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے۔ میں بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، صرف بڑوں سے نہیں، بچوں سے، بڑوں سے، بوڑھوں سے، سب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ نماز سب کے لیے فرض ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، نماز سب کو پڑھنی ہے۔ کھانے سے پہلے ایک رول بنا دیجیے خود کے لیے کہ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ناشتہ نہیں کریں گے۔ ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے۔ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، چائے نہیں پئیں گے۔ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے رات کا۔ اور جب تک ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے تب تک ہم رات کو سوئیں گے نہیں۔ آپ یہ ایک رول بنا لیجیے اپنے اندر، ایک ٹھان لیجیے۔ اگر دل سے چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں جانے سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، تو آپ کو نماز پڑھنی ہی ہے۔ ہم سب کو نماز پڑھنی بہت ضروری ہے۔ پلیز، میں چاہتی ہوں کوئی بھی یہ نماز نہ چھوڑے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے پابند ہو جائے۔ دیکھیے، سٹارٹنگ میں تو ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوں گی، ہمیں عادت نہیں، لیکن دھیرے دھیرے عادت ہو جائیں گی۔ جب آپ نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس میں برکت دیتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر دیکھیے آپ کا ساتھ کیسے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ دل سے نماز پڑھنے کی کوشش تو کیجیے، آپ شروعات تو کیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا کیسے ساتھ دیتے ہیں۔ پھر آپ کے بگڑے کام بھی بن جائیں گے، آپ کی زندگی میں جو پریشانی ہے وہ سب دور ہو جائیں گی۔ آپ بار بار کہتے ہیں نا ہماری زندگی میں یہ پریشانی ہے، ہماری زندگی میں وہ پریشانی ہے، تو کیوں نہیں آئیں گی پریشانی؟ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی، سب اچھا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو خوش ہی نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کہاں سے آپ کو سب کچھ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو آپ بھی خوش رہیں گے۔ میری اس بات کو اپنے ذہن میں ضرور بٹھا لیجئے کہ نماز کتنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب آپ کے ہاتھ میں یہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، آپ کو قبر کے عذاب سے بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے، یہ اب آپ کے ہاتھ میں۔ دیکھیے، آپ کو شیطان کو ہرانا ہے یا جتانا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں۔ ہم چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو شیطان ہے نا، یہ ہمیں کرنے نہیں دیتا ہے نا۔ ہمیں اسے تو روکنا ہے، شیطان کو ہی روکنا ہے ہمیں۔ وہ ہمیں کتنا بھی روکے نماز پڑھنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، ہمیں نہیں رکنا ہے۔ ہمیں وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اس شیطان کو تو ہم ہرا کر رہیں گے۔